ایک سوال آیا جس میں لکھا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے جو کربلا کا میدان جیتے گا وہ جنتی ہے. جی جو کربلا کا میدان جیتے گا وہ جنتی ہے. ہاں لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اور یہ مطلب نکالتے ہیں کہ یزید نے کربلا کا میدان جیتا تو ہاں یزید جنتی ہوا. نہیں براہ نہیں، یہ مہربانی وضاحت. بیچارے بھول گئے، یہ سمجھے ہی نہیں کہ مسئلہ کیا ہے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. یہ حضرت ام حرام سے بخاری شریف کے اوائل میں یہ حدیث ہے کہ وہ یوں ہے حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں سو رہے تھے. اچانک حضور بیدار ہوئے تو حضور مسکرائے تھے. حضرت ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ؟ فرمایا میں نے امت کے کچھ افراد کو دیکھا کہ مدینۃ القیصر پر حملہ آور ہیں اور وہ جنتی ہیں. اصل حدیث یہ ہے. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس جنگ میں یزید سپہ سالار تھا لہٰذا یزید جنتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور فرمائیں جو میرے نوازوں کو قتل کرے کربلا کا اور وہ جنتی. تو بالکل ہی برعکس بات ہے نا کہ حضور نے اپنے گھرانے کو مروانے پر لٹوانے پر اس کو جنتی قرار دیا. حدیث یہ ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے. اچھا اب فرمایا کہ جو مدینۃ القیصر پر حملہ کرے وہ جنتی ہے. اب آئیے مدینۃ القیصر جس کو قسطنطنیہ کہتے، جس کو آج ہم استنبول کہتے، وہاں یہ حملہ کب ہوا؟ علامہ بدر الدین عینی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، کہا جاتا ہے کہ 51 ہجری یا 52 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک لشکر آپ نے استنبول قسطنطنیہ کی فتح کے لیے بھیجا. جب اس لشکر کو بھیجا تو یہ لشکر جب وہاں پہنچا تو پہلے پہل یہ بے شمار صعوبتوں کا بیماری کا شکار ہو گیا. ٹھیک، اب وہ شکار ہونے کے بعد انہوں نے درخواست کی حضرت امیر معاویہ سے کمک کے لیے اب کچھ اور فوج بھیجیں. تو یہ جب وہاں سے آئی بات، اب یہ حدیث میں نہیں، اس کو نقل کیا کامل ابن اسیر نے اپنی کتاب تاریخ ابن اسیر. ایک تو ابن کثیر الگ ہے، اس کی تاریخ کا نام البدایہ والنہایہ. یہ ابن اسیر ہے اور اس نے اپنی 8ویں جلد میں اس کا تذکرہ کیا. اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ یہ جب خط امیر معاویہ کے پاس آیا رضی اللہ عنہ، یہ یزید کے ہاتھ لگ گیا. تو یزید نے اس خط کو پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا. بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں وہاں نہیں گیا، اگر میں جاتا تو میں بھی بڑے ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا وغیرہ وغیرہ. چونکہ وہ شاعر بھی تھا، 2 مصرے اس نے لکھے اس پر جو کامل ابن اسیر میں موجود ہے. لکھنے کے بعد اس کو کہیں رکھنا بھول گیا اور وہ 2 مصرے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ آ گئے. تو حضرت امیر معاویہ نے پڑھ کے خط کو دیکھ لیا کہ یزید نے لکھا. فرما جو اللہ کے راستے میں لوگ گئے ہیں تو ان کا ٹھٹا اور تمسخر کرتا، اب قسم خدا کی میں تجھے بھیجوں گا. اب کائی کے لیے بھیجا؟ بطور سزا یزید کو بھیجا. ابن اسیر کی روایت کے مطابق جب دوسرا حملہ ہوا تو اس میں یزید بن معاویہ یہ دوسرے حملے، اور بخاری میں جو روایت ہے وہ اول جیشہ فرمایا پہلا لشکر جو جائے گا وہ جنتی. اسی لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو بہت عمر رسیدہ تھے اور وہ اس جنگ میں شریک ہوئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو جنگ بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں، اتنی عمر میں کیوں؟ تو انہوں نے کہا میں نے حدیث سنی ہے کہ حضور نے فرمایا جو اس جنگ میں شریک ہو وہ جنتی، اس لیے میں اس جنگ میں جا رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ استنبول میں حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار ہے اور دیگر صحابہ کرام کے مزار ہیں. الحمدللہ میں نے ان تمام مزارات پر حاضری دی ہے کوئی آج سے 8-10 سال پہلے. اب آئیے، اب دیکھا جائے علامہ بدر الدین فرماتے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ یزید اس کا سپہ سالار تھا. فرمایا میں پوچھتا ہوں کہ جس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری جیسے لوگ ہوں کیا ان کی کمان ایک چھوکرا کرے گا؟ کیا ان کی کمان ایک لڑکا کرے گا؟ اب سوال یہ ہوا کہ اس کا سپہ سالار کون تھا؟ ابن اسیر کے مطابق استنبول پر جب حملہ ہوا حضرت امیر معاویہ کے زور میں 51 یا 52 ہجری میں، اس کے سپہ سالار حضرت سفیان ابن عوف تھے. اگر جنتی ہے تو وہ گروہ جنتی، یہ تو بطور سزا بھیجا گیا. اور اگر لوگ اسی طرح کہیں جنتی تو میں چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی ہو وہ جنت میں چلا جائے؟ فرما ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت، تو جو جی چاہے کیا سیدھا جنت میں چلا جائے؟ فرما جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لیں وہ جنتی، کیا سب جنت میں چلے جائیں؟
یہ ہے کہ اگر کسی کو جنت کی بشارت دی اور اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو، جیسے بعض صحابہ کرام ایمان لائے، ایک کاتب وہی تھا، وہی لکھتے لکھتے خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، اب تو صحابی نہیں رہا نا، تو حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا، فرمایا زمین تو اسے قبول مت کرنا۔ جب وہ مرا ہے کتنا ہی گہرا کھڈا کھود کے اس کو ڈالا، مگر زمین نے اچھال کر اس کو باہر کر دی، پھر مجبور ہو کر کیا کیا کہ اس کی لاش کو رکھ کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ تو ایسا بھی ہوا کہ کاتب وہی تھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہزاروں کی جماعت نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جب زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو مرتد ہو گئے۔ اب صحابی کہاں رہے؟ جب صدیق اکبر نے فوج کوشی کی اور ان سے لڑے، وہ ہار گئے، شکست کھا گئے، تب وہ اسلام لائے کہ ٹھیک ہے جی اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ توبہ تو منظور کر لی گئی مگر شرف صحابیت سے محروم ہو گئے۔ تو یہ بھی دیکھیں گے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر بھی ہوا یا نہیں۔ تو اس لیے یہ ہے یزید کے بارے میں بشارت تو یہ بالکل ایک لغو استدلال ہے کہ جس میں کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، اصل حقیقت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔